آج کا موضوع شادی کی رسومات کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ آپ بھی نیت کریں کہ ثواب پانے کے لیے مکمل بیان سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شادی اگر نہ کریں تو اس کے نقصان اور گناہ کیا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آج سبحان اللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک والے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کی نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کی نیت بالکل نہ ہو، کیونکہ آپ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بار بار سنتے رہتے ہیں آپ دعوت اسلامی والوں سے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل خیر سے بہتر ہے۔ اچھی نیت ہوگی ثواب ملے گا، اگر کام اچھا ہو نیت اچھی نہ ہو تو ثواب اس کا ریاکاری دکھلاوا ہو پھر بھی ثواب ملے گا۔ تو ہم بھی سب نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج کا موضوع شادی کی رسومات کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ آپ بھی نیت کریں کہ ثواب پانے کے لیے مکمل بیان سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی اسلامی بھائی یا ہماری اسلامی بہنیں مائیں سنیں وہ بھی نیت کر لیں ثواب۔ ہم سب سارا بیان ثواب حاصل کرنے کے لیے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یاد بھی کریں گے، آگے بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ میں بیان کراں مجھے بھی اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد باری تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے جو لہو والی چیزیں خریدتے ہیں، لہو الحدیث، لہو والی چیزیں خریدتے ہیں، بیاد الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی یاد سے غافل کرے، دور کرے، بغیر علم ویتخذھا ہزوا، بغیر علم کے وہ مذاق پکڑتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کو عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو ذلت والا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کے تحت مفسرین کرام، بے شمار مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد لا والی چیزوں سے مراد اولاد موسیقی وغیرہ ہیں، مزامیر بھی ہیں، اس قسم کی چیزیں جو خریدتے ہیں لہو لا والی، ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، ایسی چیزیں خریدنے والوں کو قیامت والے دن ذلت والا عذاب ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے، قرآن سنت پر عمل کرنے کی، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نکاح کرنا میرے آقا محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے زندگی گزارنے میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے
چنانچہ شادی کرنے کا حکم دیا، اس میں بڑی عافیت اور دین و دنیا کی بہتری ہے، بلکہ نکاح سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ ذرا بات سمجھنا، لوگوں کا کیا خیال ہے، لوگ اس پر کیا عمل کرتے ہیں کہ پہلے ہم کوٹھیاں بنائیں گے، پہلے ہم کوٹھیاں بنا کے تو شادی کے لیے پورا خرچہ جمع کر کے، مال جمع کر کے پھر شادی کرائیں گے۔ اس خیال سے آدھی سے زیادہ عمر گزار دیتے ہیں، 30 سال کے ہو جاتے ہیں کہ 35 سال تک کئی دیکھے نوجوان شادی نہیں کراتے، اس خیال سے کہ میں کوٹھیاں بنا کر پھر کراؤں گا۔ سنت نکاح میں شادی کرنے کا حکم بھی دیا ہے اللہ اس کے رسول نے، اور اس میں بڑی عافیت بھی ہے، دین و دنیا کی بہتری بھی ہے، بلکہ نکاح میں تنگ دستی بھی دور ہو جاتی ہے کہ بیوی بچے اپنے نصیب کا رزق ساتھ لاتے ہیں۔ نہیں سمجھائی؟ اپنے نصیب کا رزق جو بیوی آتی ہے اس کے قسمت میں جو رب العالمین نے رزق لکھا ہے اس کو رب نے دینا نہیں ہے، وہ ہمارا رزق لے سکتی، وہ اپنا نصیب جو اس کے نصیب میں رزق لکھا ہوتا ہے وہ لاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو، عورتوں سے، کیونکہ وہ عورتیں مال ساتھ لاتی ہیں، وہ عورتیں مال، بڑا شوق ہے نا آپ لوگوں کو، یہ سنت نکاح میں عمل کرنے کے لیے سارے بخوشی سے تیار ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں، اور بھی سنتوں پر رزق رب العالمین نے اس عورت کے قسمت میں جو لکھا ہے وہ ساتھ لائے گی، اس کی برکت سے تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو آج کل حالانکہ عمریں ہماری بالکل قلیل ہیں، عمریں قلیل ہونے کے باوجود 30 سال 25 سال 35 سال کے ہو کر لوگ شادیاں کرتے ہیں پہلے مال جمع کرنے کے لیے، حالانکہ وہ جو عورت آئے گی اپنا قسمت لائے گی، وہ آئے گی تو اس کا قسمت پھر ہی ملے گا نا۔ تو اس قسم کے خیالات جو ہیں یہ غلط ہے۔ جب بندہ جوان ہو جائے اس کو شادی کرنی چاہیے، ماں باپ کو شادی چاہیے، اپنے بچوں کی شادی، ہاں وہ مال ساتھ لاتی ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ بیان آ رہا ہے، شادی اگر نہ کریں تو اس کے نقصان اور گناہ کیا ہے۔ مسئلہ سمجھنا ہے، نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، سنت نکاح کرنا فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ آپ سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ، ایک غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جو واجب کے قریب ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن نکاح سنت مؤکدہ بھی ہے تو کبھی واجب بھی، کبھی اور کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی معاشرے کے لوگوں کو ہمارا جو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم دیا، میرا حق بنتا ہے آگے پہنچاؤں، اس نیت سے میں یہ پروگرام شروع کیا ہے، اپنی شہرت کے لیے نہیں، کیونکہ اپنی شہرت کی نیت سے ہم کوئی بھی کام کریں گے اس کا ثواب ملے گا ہی نہیں، گناہ ملے گا، تو اپنی شہرت کے لیے نہیں، شہرت صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ تمام عزتیں اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تمام عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، تمام عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اللہ اور رسول کے لیے ہیں، اور مومنین کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے بھی عزتیں ہیں،
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق یہ بات جانتے نہیں، منافق یہ بات جانتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نکاح سنت موقدہ کبھی واجب ہی ہو جاتا ہے، کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی اور کبھی مکروہ، کبھی مکروہ تنزیہ، کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے، کبھی یہ مسئلہ سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ہمارے شریعت میں ہے اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نہ شہوت کا، بندے کو جب جوان ہوتا ہے شہوت ہوتی ہے نا، شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ آج کل تو چھوٹے سے بچے 12 سال کے جوان ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ درمیانی حالت میں شہوت آتی ہے، جس کو درمیانی حالت زیادہ غلبہ ہو، نہ عنین نہ مرد ہو، اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی ہو، نکاح سنت موقدہ ہے۔ نکاح سنت نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے، اڑا رہنا گناہ ہے، اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت اور تعمیل حکم یا اولاد حاصل کرنا مقصود ہو تو ثواب بھی پائے گا، ثواب بھی۔ اگر محض لذت یا قضائے شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں۔ شہوت کا غلبہ ہے، نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا کا ہے، مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہے، خرچہ اس کے پاس اتنا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو نکاح اس کے لیے واجب ہے۔ زنا کا خطرہ ہے نا، نکاح اس کے لیے واجب ہے۔ زنا کا خطرہ ہے تو نکاح اس کے لیے، اس کا نکاح کرنا یوں نہیں، جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے رک نہیں سکتا، یعنی معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا، یا پھر نکاح واجب ہے اگر یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا ضرور ہو جائے گا، زنا ضرور اس سے ہو جائے گا۔ اگر نکاح نہ کیا اس سے زنا ضرور ہو جائے گا، اس کا نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض۔ یہ نکاح کیا ہے؟ کہ نکاح کرے۔ اگر یہ اندیشہ کہ نکاح کرے گا تو نہ نفقہ نہ دے سکے گا، خرچ اس کے پاس اتنا نہیں ہے، اتنی کمائی نہیں کرتا، تو آپ سمجھتے آج کل کئی بے شمار انسان نشے میں مبتلا ہیں۔ جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کاروبار بھی نہیں کرتے، اور لٹیرے قسم کے عام بازاروں میں اور گراؤنڈوں میں گھومے پھرتے ہیں، کام بالکل نہیں کرتے، بس نشہ کئی لوگوں سے مانگ کر نشہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے، ایسے لوگوں کا نکاح کرنا جڑا ہے ٹھیک، ایسے لوگوں کا نکاح کرنا مکروہ ہو جائے گا۔ اللہ کا نہ نفقہ جو نہ دے سکے گا یا ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا، تو ایسے لوگوں کا نکاح کرنا، ایسے لوگوں کا ماں باپ کو نہ نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنی چاہیے۔ جو کسی کی بیٹی لا کر ان کو ستائیں گے، تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، رات دن پھر اس کو رلائیں گے، ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح حرام ہے، نکاح ہاں جی، کہ ایسے لوگوں کا نکاح کرنا، سمجھا گی بات کی کہ نہیں؟ جو نشئی ہوتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کی بیٹیوں کو لا کر ہرگز اس کو ستانا یا تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کی زندگی دشوار ہرگز نہیں بنانی چاہیے۔ اس مسئلے کی سمجھا گی کہ نہیں؟ کہ جو نان نفقہ نہیں دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو مکروہ ہے۔ ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح، ایسے لوگوں کا نکاح حرام ہے، مگر نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ اگر نکاح کرایا جائے نکاح تو ہو جائے گا، مگر ایسے لوگوں کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر رشتہ کہاں کرنا چاہیے، اس کی بھی رہنمائی فرمائی۔
اس میں دیندار کو انتخاب کرنے کا حکم دیا کہ رشتہ کرنے کے دوران دیندار بیٹا یا دیندار لڑکی تلاش کرو. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال تنكح النساء الاربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدین بها فاظفر بذات الدین. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے. عورت سے نکاح عورت سے 4 وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے مال، اس کے حسب، اس کی خوبصورتی، اس کے دین کے سبب. اس کے تو دین کو ترجیح دو. تو دین کو یعنی حسب نسب، خوبصورتی، مال دولت سے زیادہ دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے. سمجھا گی بات؟ یہ مال و دولت سے زیادہ دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے، دیندار مرد کا انتخاب کیا جائے تاکہ نیک کاموں میں وہ تعاون کرے. نیک کاموں میں وہ اولاد پر بھی اچھے اثرات ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح مال کو اختیار کریں؟ تو ارشاد فرمایا، دل کو شکر گزار بناؤ، دل کو، زبان کو اللہ عز و جل کے ذکر میں مصروف رکھو، نیک عورت کا انتخاب کرو. نیک عورت کا ذرا اور کا مقام ہے. مسلمانوں، حضور کے غلاموں، توجہ فرماؤ اور سمجھو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسے رشتے تلاش کرتے ہیں. کہ ہم دیندار تو اکثر آج کل رشتے کے دوران پوچھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ حضور کا سچا غلام ہے، دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، باشرہ ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر سجائی ہے، حضور کی سنت داڑھی شریف رکھی ہے. ایسے سوال کرتے ہیں. بلکہ پہلے دیکھا جائے اگر کسی نے داڑھی رکھی ہو تو ماں باپ رشتہ کرنے والے لڑکی والے کہتے ہیں کہ پہلے داڑھی میں ڈالو پھر رشتہ دیں گے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. حضور کے غلام ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے بعد آقا کی نافرمانی جو کرتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں. تو ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو تلاش ہی ایسوں کو کرتے ہیں، دینداروں کو، اور آقا کی سنت چہرے پر سجائی ہو، اور آقا کا غلام ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو. ایسے بھی بے شمار دنیا میں دعوت اسلامی کی برکت سے مجددینوں، اپنا وقت کے مجدد حضرت العلام مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری زیاد دامت برکاتہم العالیہ، ان کی صحبت سے دعوت اسلام کی صحبت سے بے شمار ایسے پیدا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. نیک عورت کا انتخاب کرو جو نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو. نیکی کے کاموں میں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت مال کی حفاظت کرنے والی ہو، نہ یہ پیچھے سے غیر مردوں سے منہ کالا کرتی ہو. ایسی دیکھو وہ فحاشہ عورت نہیں ہے، برے خاندان کی نہیں ہے، دین سے زیادہ دور اور بہت زیادہ دور اس قسم کی عورت تو نہیں ہے، تو بد مذہب تو نہیں ہے. دیکھو کہ پیچھے سے غیر مردوں سے منہ کالا کرنے والی تو نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نفع مند شے نہیں ہے. سمجھائی؟ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نفع مند شے کس کو، اگر کسی مومن کو نیک بیوی مل گئی ہے، دنیا کی بہت اچھی نعمت مل گئی ہے. دنیا کی سب سے اچھی نعمت نیک بیوی ہے دنیا کی.
سمجھ گئے نا اس مسئلے کو کہ اچھی نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. جب شوہر غائب ہو تو اس کی عزت مال کی حفاظت کرے، جبکہ موجودہ دور میں رشتہ کرتے وقت دینداری کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ اگر لڑکے سے داڑھی رکھی ہو تو کہا جاتا ہے داڑھی منڈوائے گا تو شادی کریں گے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. تو ایسے ایسے بڑے بڑے دیکھے، پڑھے لکھے بھی دیکھے گئے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. کئی ایسے دیکھے اپنی آنکھوں سے، اپنے علاقے میں دیکھے کئی کہ جناب بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو رشتہ داروں کے ڈر سے جن رشتہ داروں کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے پسند نہ کی ہوگی، ہو سکتا ہے، تو گھر والا امام بھی مسجد و خطیب بھی تھا، اور انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو داڑھی بیٹا منڈوا لو، جب شادی ہو جائے گی تو پھر رکھ لو. ایسے ایسے بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے. یہ کسی کی غیبت نہیں نہ لے کر کی، میں سمجھانے کے لیے اللہ ہدایت نصیب فرمائے. حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے کے باوجود غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگانے کے باوجود ہم مسلمان بھی ہیں، پھر بھی اپنے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو پسند نہیں فرما رہا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. داڑھی رکھی ہے تو داڑھی کہا جاتا ہے کہ منڈوائے تو پھر شادی کریں گے. بس مال دولت ہی دیکھی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. عشق و مشوقی میں کورٹ میرج کر لی جاتی ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عورت مرد کا عقیدہ کیا ہے، نسب کیا ہے. گندے خاندان میں نکاح کر کے اپنی نسل خراب کر لی جاتی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے اچھے خاندان میں نکاح کرو تاکہ اچھے اخلاق کے بچے ہوں. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو، اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ. کفو برابر کے خاندان، اپنے برابر کے خاندان میں بیاہ ہو، کفو سے بیاہ شادی کر لو کہ عورتیں اپنے ہی کنبے کے مشابہ جنتی ہیں. نہیں سمجھائی؟ اپنے کنبے کے مشابہ جنتی ہیں. بد اخلاق بے حیا بے دین سے نکاح کیا جائے گا، اولاد بھی ایسی ہی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی نسل میں شادی کرو کہ رگے خفیہ اپنا کام کرتی ہے. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے یا بچی کی شادی بد مذہبوں سے کر دیتے ہیں. بد مذہبوں سے جو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اولاد میں بھی وہی بد مذہبی والے جراثیم ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا ولا تناکحوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم. ترجمہ یعنی بد مذہبوں کے ساتھ نہ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ پیو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو. کنز الاعمال کتاب الفضائل. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود کہ بد مذہب کی توہین لازمی ہے. بد مذہب کی توہین لازمی ہے، نہ کہ اسے اپنا دماغ بنا کر اس کی عزت کریم کی جائے. حدیث پاک میں ہے عن عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم علیہ وسلم وقر صاحب بدعت فقد اعان علی خدم الاسلام. عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بد مذہب کی توقیر کرے اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی. بعض لوگ دل کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہہ کر شادی کر لیتے ہیں کہ اسے بعد میں سنی بنا لیں گے، پھر یا تو خود بد مذہب ہو جاتے ہیں یا اولاد بد مذہب ہو جاتی ہے. امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ، مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں. عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے.
یہ تابعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا، یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے سنی کرنا چاہتا ہوں۔ جب صحبت کی یہ حالت تو استاد بنانا، صحبت کی حالت ہے بعد مذہب کو استاد بنانا کتنا جرم ہوگا، استاد بنانا کس درجہ بدتر ہے۔ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے، پھر کم سن لڑکیاں کچی لکڑی جدھر کو کچی لکڑی پھیرو کو پھیر جائے گی۔ تو غیر مذہب عورت کی سپردگی یا شاگردگی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ دین سے واسطہ نہیں رکھتا، اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا، وہی ایسا کرے گا۔ نہیں سمجھ رہی؟ جس کو دین سے واسطہ نہیں وہ ایسا کرے گا۔ جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو اسے نکاح ہے ہی باطل، اس سے نکاح تو ہوتا ہی نہیں۔ جیسے قادیانیوں سے نکاح کرنا، نکاح ہو جائے گا؟ پھر نکاح کے بعد شریعت نے مرد عورت دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی تلقین کی ہے، ایک دوسرے کے حقوق مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کے نان نفقہ کو پورا کرے، اس کے اخراجات ضروریات اسے مجبور نہ کرے، تنگ نہ کرے۔ اپنے ماں باپ سے پیسے یا فلاں چیز لے کر آؤ، عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، شوہر کے لیے کھانا پکانا، اس کے لیے کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کی پرورش کرنا وغیرہ، یہ سب عورت پر دیانتاً اخلاقاً واجب ہے۔ اگر شوہر صحبت کے لیے بلائے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، ورنہ سخت گناہ گار ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے وہ انکار کرے تو شوہر ساری رات ناراض رہے تو صبح تک عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چلا، بڑوں پتہ چل بھی جاتا ہے، بہت تیز بچے آج کل۔ اچھا، ابو داؤد 83 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک عورت نے پوچھا شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے، اگرچہ وہ کچاوے میں اونٹ کی کاٹھی جس پر دو شخص ایک دوسرے کے مقابل میں بیٹھے ہوں ان پر ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں سے کوئی چیز کسی کو نہ دے، کوئی چیز کسی کو۔ اگر اس نے ایسا کیا تو شوہر کے لیے ثواب، عورت کے لیے گناہ ہے۔ شوہر کی یعنی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شے کسی کو جو دیتی ہے، شوہر کو ثواب تو مل جائے گا مگر عورت کو سوائے فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے۔ ہاں، بغیر فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزہ اگر ایسا کیا تو یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گناہ گار ہوئی، ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے، اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا نہ لوٹے تو رحمت اور عذاب والے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو، فرمایا اگرچہ ظالم ہو پھر بھی۔ اور ایک رسم شادی میں یہ بھی رائج ہونا شروع ہو گئی ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکا لڑکی کے ستارے ملائے جاتے ہیں۔ ان ستاروں کو ملانے والے مخصوص عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو الٹا سیدھا حساب لگا کر کہتے ہیں۔ جو عامل قسم کے لوگ سمجھتے نا، عامل جادوگر ہے آج کل کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، یہ رشتہ صحیح سیدھا حساب لگا کر کہتے ہیں کہ یہ رشتہ صحیح رہے گا یا نہیں، یہ بالکل غیر شرعی اور ہندوانہ رسم ہے۔ یہ رسم کی نہ دیے ہندوؤں کی۔ ستاروں کا نکاح تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق، توجہ فرما۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل کا ارشاد ہے بلا شبہ ہم نے قریب کے آسمان کو
چراغوں سے مزین فرمایا۔ یہ ستارے 3 فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اب کیے گئے، آسمان کی زینت کے لیے، شیطانوں کو سنسارنے کے لیے، علامتیں ہیں جن سے راستہ جانا جاتا ہے۔ جس نے ان کے علاوہ اور کوئی طویل کی اس نے غلطی کی اور علم سے اپنا حصہ ضائع کر دیا، اس کا تلف کیا جس کا اسے علم نہیں، جس کا اسے وہ غلط کرتے ہیں ایسا، جو سمجھ گئے نا بات ساری، جو عمل ایسا کرتے ہیں کہ اس سے شادی کرنا صحیح نہیں، فلاں شادی کرنا غلط ہے، ستاروں کے ساتھ ملا کر، ایسا ان کا ایسا عقیدہ، یہ طریقہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ مذکورہ حدیث شریف کے تحت فقی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، علم نجوم حق ہے مگر اس میں مشغول ہونا اب منسوخ ہے۔ اب یہ منسوخ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں منسوخ ہے۔ یہ ستاروں کی وضع رفتار دے کر آئندہ کی بات بتانا ممنوع ہے۔ اب کیا ہے؟ اور ستاروں کو اس میں بذات مؤثر جاننا کفر ہے، لیکن ان کو علامات سمجھ کر کوئی قیاس کرنا کفر تو نہیں مگر لا یعنی ہے بڑے بڑے رمال، جفا، نجومیوں، جوتشیوں کی باتیں آئیں دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہے، ان کی باتیں رات دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ ہندو شادی کی لگن پر بڑا اعتماد رکھتے ہیں مگر کیا ان کی ہر شادی راس آتی ہے؟ جو حال مسلمانوں کا ہے وہی حال ہندوؤں کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں طلاق کی وجہ سے نا اتفاقی کی تشہیر ہو جاتی ہے، ان کے یہاں طلاق نہیں، اس لیے بہر قیمت مردوں کو اپنی بیویاں رکھنا پڑتا ہے۔ ہندوؤں کی داستان کے بموجب رام چندر کی شادی کی ساتھ اس وقت کے سب سے بڑے جوتشی نے نکالی تھی، مگر انجام یہ ہوا ان کی شادی کے بعد ان پر طرح طرح کے مصائب نازل ہونے لگے، طرح طرح کے مصائب بن باز ہوئے، راون سیتا کو اٹھا کر لے گیا، جنگ کرنی پڑی، بالآخر جوندی میں ڈوب کر مکتی حاصل کی، کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ صدر الشریعہ رحمہ فرماتے ہیں ماہ صبر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نجس مانی جاتی ہیں، ان کو 13 تیزی کے نام سے کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب حدیث پاک میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ جو ہوتا ہے یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یا بندے اپنے آپ بندہ یا مصیبت کماتا ہے۔ گناہوں میں نحوست ہو سکتی ہے، مہینے میں نحوست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو اس کے ہاتھوں نے کمایا ہے، جو اس کے ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، بہت سارے اللہ کریم تمہیں جو تمہارے ہاتھوں نے مصیبتیں کمائی بھی ہیں پھر بھی رب اپنے فضل سے معاف فرماتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو ہم دنیا میں صحیح سلامت زندہ موجود ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، جو دنیا میں زندہ دوڑے پھرتے ہیں، لگے پھرتے ہیں تو صرف اس لیے اللہ کے فضل سے، اللہ سے۔ اگر ہمارے گناہوں کا اللہ کریم مواخذہ کرنے لگے ایک سیکنڈ منٹ بھی ہم دنیا میں زندہ رہ سکتے، اپنے فضل سے ہم بے شمار نافرمانیاں بدعمالیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ یعنی نحوست گناہوں میں ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس گناہ میں نحوست ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے اس میں نحوست ہے، کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی بندہ منحوس ہے۔
تو بندہ جو کماتا ہے اپنے آپ پر خود بخود ظلم کرتا ہے، گناہ کر کے ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ پاک بھی کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم کرتا نہیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے، مصیبتیں کماتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے اختیار سے نیکی کرتا ہے، اپنے اختیار سے برائی کرتا ہے، کیونکہ عمل کے بارے میں اللہ پاک نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے، سیدھا راستہ انبیاء علماء حق کے ذریعے بتا دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کریم فرمایا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ پہلے اللہ نے سیدھا راستہ انبیاء کو بھیجتا رہا، انبیاء کے ذریعے، پھر علماء کے ذریعے سیدھا راستہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب فمن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ جی ایمان لاؤ گے، مفہوم کیا ہے کہ جو اگر مان لاؤ گے تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، اگر کفر کرو گے سیدھے دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ اپنے اختیار سے وہ کفر کرتا ہے، اپنے اختیار سے ایمان لاتا ہے، اچھے اعمال اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس کے بدلے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ برے اعمال اگر عمل کرتا ہے تو اپنے اختیار سے اس کے بدلے اس کو سزائیں ملتی ہیں۔ مسلمان اگر بدماریاں گناہ کرے تو اللہ چاہے اس کو عذاب دے، چاہے معاف فرمائے، کہ اللہ مہربان بھی بڑا ہے۔ ہر وقت توبہ استغفار ضرور کرنی چاہیے، برے کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی باوقار بھی ہوں گے، باعزت بھی ہوں گے، قبر میں بھی باوقار باعزت، قیامت والے دن بھی بامراد باعزت اور کامیاب ہوں گے۔ تو اگر نافرمانیاں کریں گے، شیطان کی پیروی کریں گے تو خود بخود ہی سوچ لو، اللہ کا بہت ہی ہم پر کرم ہے، رحم، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ اللہ بہت اپنے بندوں پر بڑا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اپنے بندوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ تو حکم یہ ہے، ہم دنیا میں آئے صرف اللہ کریم نے ہمیں پیدا صرف اور صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ قرآن نازل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو رات دن ہم اللہ بھی کریں، رات دن نیکیاں بھی کریں، پھر بھی کوئی کسی قسم کا غرور نہیں کرنا تکبر کہ ہمیں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی سخاوت کرتے ہیں، نہیں، پھر بھی اللہ کریم نے اپنے فضل اور کرم سے ہی ہمیں بخشنا ہے۔ جو اللہ کے ولی رات دن عبادت کرتے رہتے تھے، رات دن صبح روزے رکھتے، جہاد بھی کرتے، پھر بھی کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں نے عمل بڑھایا۔ اللہ کریم کی ساری زندگی رات دن ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں، تو پھر اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک ایک جوڑ جو رب العالمین ہمیں عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، ساری زندگی کی بات کی، ایک ہاتھ کی جیسی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو بخشنا ہم سب کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے۔ مگر لوگوں نے اس سے الٹ بات لے لی ہے کہ بالکل عبادت کرتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، خباثیں کرتے ہیں، گانے باجے رات دن سنتے رہتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے رہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، زنا کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، پھر بھی تکبر غرور سے کام لیتے ہیں، پھر بھی دعوے یہ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے جنت جائیں گے، مولوی بعد میں۔ اگر مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم بھی دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رات دن اللہ کرے پھر بھی تکبر نہیں کرنا، تو پھر ہم تو بات کرتے ہی نہیں، پھر بھی دعوے کرتے ہیں۔ کام ہمارا صرف اور صرف یہی ہے، علماء کی قیمتیں، زیادہ تر علماء کی قیمتیں اس قسم کے لوگ کرتے۔ اللہ اس معاشرے کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو لوگ رات دن علماء کی قیمتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو خطرہ ہے اس کا انجام برا ہو، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں۔ مولویوں کو گالی نکال دیتے ہیں، چھوڑو مولوی ویسے ہی رولا، ہر وقت ان کا کام ہی یہی ہے کہ بڑے یہ آپ خود یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، الٹا ان کی بات قیمتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، حضور کے غلاموں، جو ڈاکٹر کا کہنا نہ مانے، خطرہ جان ہے،
جو عالم حق کا کہنا نہ مانے خطرہ، بلکہ جو علماء حق کی باتیں نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مان رہا، وہ حدیث کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا۔ ہاں آج کل آج کے نوجوان جو گمراہ قسم کے مولوی نظر آتے ہیں، جو غلط بیانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں، اپنی مرضی کا فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ماں کی جو غیبتیں کرتے ہیں ان کو نصیب ہوتا ہے، مولوی بھی ایسا نصیب ہوتا ہے جو خود گمراہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو پلید قسم کے لوگ ہر وقت علماء حق کی غیبتیں کرتے ہیں نا، ان کو پھر جس کو پاک چیز نصیب نہ ہو، مثلا جو پاک کھانے نہ کھائے، اللہ نے جس کو حلال طیب رزق دیا ہو، بکرے کا گوشت دیا ہو یا مرغے کا گوشت دے اللہ کریم، گندم کھانے کے لیے دیتا ہو پاک کھانے، تو وہ یا کھیر جس کو ملے، حلوہ ملے، اس کو نہ کھائے، کھیر نہ کھائے، تو اس کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ جو پاک کھانے نہ کھائے اس کو ناپاک کھانے نصیب ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو تو ہمارے پیر طریقت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری زیائی دامد برکاتہم العالیہ کی صحبت میں آ جاؤ، انشاءاللہ گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ہاں اور بھی بہت سارے میں پھر کسی وقت بتاؤں گا، ایسے علماء کی صحبت میں آ جاؤ، انشاءاللہ گمراہ کبھی۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی کے فتاوی جات پڑھو، انشاءاللہ گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، یہ لوگ سفر کو منحوس جانتے، یہ غلط ہے۔ سفر کو شادی نہیں کرتے، یہ غلط رسم ہے۔ محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے، یہ غلط رسم ہے۔ اس کی تفصیل بتاؤں کہ محرم الحرام میں سوگ ہوتا ہے۔ سوگ اللہ کے بندو، جو اللہ کے جو شہید ہو گئے نا، اپنی قبروں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں قرآن کی آیات پڑھ کر بتاؤں گا پھر اگر کسی نے سوال کیا انشاءاللہ، اور حدیثوں کے مطابق انشاءاللہ بے شمار حدیثیں بھی سناؤں گا کہ اللہ کے جو شہید اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنی قبروں میں۔ تو سوگ کی بات جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، 3 دن جب فوت ہوتا ہے 3 دن افسوس، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 دن سے زیادہ افسوس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔ تو امام حسین اب بھی زندہ ہے، اس وقت بھی زندہ تھے۔ ہاں ان کا سوگ منانا، ان کی یاد منانا، بالکل یادیں مناؤ، نبیوں کی یادیں مناؤ، اللہ کے نبیوں صحابہ کی یادیں مناؤ، اور یا کی یادیں مناؤ، ان کی زندگی کے حالات بیان فرماؤ، ان کی شان بیان کر کے، اور سبق یہ حاصل کرو کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، تو ہم تو نمازیں بھی قربان نہیں کر رہے، جو ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، داڑھی مبارک، اس کو قربان نہیں کر رہے، ویسے نعرے یہ مار رہے ہیں، رات دن لگاتے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب اپنا شادی کے لیے پروگرام بنایا جاتا ہے، اکثر اسلامی بھائی بہنیں خاص کر کہ بچے یہ بوڑھا ہو گیا داڑھی رکھ لی، حالانکہ مرد کی زینت ہے، مرد کی زینت میرے آقا کی سنت ہے۔ اگر داڑھی میں خوبصورتی کم ہوتی ہو، میرے تے تیرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین بھی ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہر نقص عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ میرے آقا سب سے زیادہ خوبصورت، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت حسن دیا تھا نا، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اتنے حسین ہیں میرے آقا، لوامی زلیخا لرائن جمی جبینہ بالقطع القلوب اللیدی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو ملامت کرنے والی عورتیں، انہوں نے یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور میرے سرتاج کو محمد کریم علیہ السلام کو وہ عورتیں دیکھ لیتی، اپنے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کاٹ کے اپنے دل باہر رکھ لیتی، پھر بھی ان کو پتہ نہ چلتا، تکلیف نہ ہوتی۔ کیوں؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے زیادہ حسن بھی دیا ہے، شان بھی دی ہے، مقام بھی سب سے زیادہ عظمت، سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، سب سے زیادہ حسین بھی بنایا ہے۔ تو اگر داڑھی رکھنے میں حسن کم ہوتا ہو تو میرے آقا کی داڑھی نہ ہوتی۔ بلو ہے کہ داڑھی میں تو حسن زیادہ ہوتا ہے، داڑھی والا وہ صحیح مرد نظر آتا ہے۔ نہیں سمجھائی؟ حسنوں کو بھی داڑھی نہیں ہوتی، عورتوں کی داڑھی، اگر ان عورتوں سامی ہونے کے بس کی بات ہو تو داڑھی سارے اگر رکھیں، داڑھی سے جو ڈرتی ہیں وہ کیا کریں؟ اور تو اور اس سے نکاح کر لے، ہو جائے گا۔ ان کی داڑھی نہیں ہوتی، خسرے کی داڑھی، خسرے کی داڑھی، ہاں پھر داڑھی اچھی نہیں لگتی، پھر خسرے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ عقل کرو، کوئی سوچو، ہوش کرو۔ ہاں اس نبی کی غلام ہو تم لوگ جس نبی نے رات دن امت کی خاطر بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، غاروں میں جا جا کر روتے رہے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ جس ویلے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے پھر بھی امت کو یاد فرمایا، معراج میں گئے تھے پھر بھی امت کو یاد فرمایا، قیامت والے دن بھی سب نفس و نفسی پکار رہے ہوں گے، میرے تیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنے کریم تھے، رحیم تھے، مہربان نبی جو ہر وقت امتیوں کو، گناہ گاروں کو یاد کرتے رہے۔ پھر ہم لوگ اگر آقا کی سنت کے مطابق جس نے داڑھی رکھی ہو اس کا رشتہ پسند نہیں کرتے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اگر عرض کر رہے سا منحوس سفر منحوس نہیں، نہ محرم منحوس، نہ محرم میں شادی نجائز، نہ سفر میں، یہ غلط رسم ہے، جہالت کی رسم ہے۔ اگر سفر مہر میں نکاح کامیاب نہیں تو کیا جو دوسرے مہینوں میں نکاح ہوتے ہیں ان میں طلاق نہیں ہوتی؟ لہذا مسلمانوں کو اس نظریہ کو ختم کرنا چاہیے۔ منگنی کی رسم، منگنی بھی بے شمار غلط رسمیں ہیں۔ منگنی کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی نسبت، یعنی لڑکے اور لڑکی کو شادی کے لیے منسوب کر دینا۔ آج کل منگنی کی رسم یوں ادا کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کی تقریب ہوتی ہے، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی بناتا ہے، آپ دیا ہاتھ نہ سمجھا گی، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، کٹھے ہوتے ہیں، گانا باجا ناچ گانا ہوتا ہے، گانا باجا ناچ۔ اس کے بعد لڑکا لڑکی فون پر باتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں وغیرہ، یہ سب غیر شرعی حرکتیں ہیں، یہ سب غیر شرعی کام ہیں۔ منگنی کی حیثیت ایک وعدے کی سی ہے، ایک وعدہ کیا جاتا ہے، میں آپ کی لڑکی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں، وعدہ ہوتا ہے نا۔ لہذا فقط منگنی سے وہ میاں بیوی نہیں ہو جاتے، میاں بیوی بلکہ اجنبی ہوتے ہیں، اور اجنبی مرد عورت کا ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں چھونا جائز۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ارشاد فرماتے ہیں، اجنبی جوان عورت کو جوان مرد کے ہاتھ پاؤں چھونا جائز، لڑو جب پاؤں چھونا جائز، اگرچہ پیر کیوں نہ ہو، اگرچہ پیر اپنا مریدنی کا پردہ ہے پیر سے بھی، یاد رکھنا۔ مگر افسوس کی بات، آج کے جاہل ہی مرید ہوتے ہیں، جاہل ہی پیر ہوتے ہیں، ان کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ پیر بنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پیر کے لیے شرط ہے عالم دین ہو، باعمل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ نہیں سمجھائی بات کی؟ تو پھر ایسے جعلی پیر لوگوں کو کر جاتے ہیں نذرانے حاصل کرنے کے لیے، تو مریدنیاں بڑیاں بہت خوش ہوتی ہیں، ان کو جب لیٹتے ہیں نا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عورتیں پیر کو دباتی ہیں، سمجھا گی، پاؤں سے لے کر دور دور تک دباتی ہیں۔ نہیں سمجھائی بات کی؟ تو یہ جہالت ہے، جہالت۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہو، پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان اسلامی بھائیوں، حضور کے غلاموں، پیاری اسلامی بہنوں، اگر پیر کی بیعت کرنی ہو تو پھر بھی علماء حق مفتی کے پاس جا کر سمجھ کے کیسا پیر ہونا چاہیے پھر بیعت کرنی چاہیے۔ جو شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، وہ خواہ تمہیں آگ کھا کر دکھائے، ہوا میں اڑ کر اور سمندر میں خشکی کی طرح چل کر دکھائے، پھر بھی اس کو پیر ماننا
بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں اس کو جوتیاں اتار کر کٹنا شروع کر دیو، جوتیاں مارو، یعنی اس بندے نو جیڑا شریعت دے خلاف ہے، تو پھر کمال کھا کے میں پیر ہاں، میں ولی ہاں، بابا جی بزرگ ہاں، بابا نو مننا نہیں سمجھائی بات۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک رسم نہیں، بے شمار رسمیں غلط ہیں بیاہ اور شادی کے موقع پر جو ہم لوگ کرتے ہیں، بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا ذرہ بار بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ منگنی میں بہت ساری غلط رسمیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب منگنی ہو جائے تو اس کے بعد تخیر نہ کی جائے، نکاح میں تخیر نہ کی جائے، جلدی جتنا بھی جلدی کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ میرے تو تیرا آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، غالباً یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پر موجود ہے۔ میرے تو تیرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 کاموں میں تخیر نہ کیا کرو، 3 کاموں میں تخیر نہ کرو، جلدی کرو 3 کاموں میں۔ نمبر 1، جب بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، جب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اس کو وقت پر ادا کرنا، یہ سب بہت افضل کام ہے، بہت سب سے افضل کام ہے۔ نماز کو وقت پر، جب نماز کا ٹائم ہو جائے نماز کو وقت پر ادا کرنا، جلدی دیر نہ کرنا، دیر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بیٹے بیٹی کا رشتہ بیٹی کا طے ہو گیا ہے، رشتہ طے ہو جائے تو اس میں تخیر نہ کرو، اس میں جلدی کرو، جتنی بھی ہو سکے تو اس میں جلدی کرو۔ اور جب جنازہ آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنازہ جب بھی آ جائے تخیر نہ کرو، جلدی جلدی جنازہ۔ یعنی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ جنازہ جب بھی آ جائے، خاص زوال کے وقت بھی آ جائے، بلا کراہت زوال کے وقت بھی نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ زوال کے وقت کا بھی انتظار نہیں کرنا۔ تو زوال کے وقت نماز جنازہ کے لیے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ زوال کے وقت کا انتظار بھی نہیں کرنا۔ تو جب لڑکی کا رشتہ طے ہو جائے تو یہ بھی بات سمجھ لو، اس چیز کا انتظار کرنا جائز ہے کہ جہیز کا سامان بناؤ، میں اتنا جہیز کا سامان بنائیں گے، جہیز کا سامان، دنیا کی ہر چیز جب تک مکمل نہ ہوئی اس وقت میں اپنی بیٹی کی شادی کرنی، انتظار کرتے کرتے ماں پاویں اس وقت تک مر جائے، زندگی کا پتہ نہیں ہے 1 منٹ سیکنڈ کا بھی ہیں، تو بعد میں شادی بیٹی کی ہوگی۔ جب شادی کا ٹائم، جب بارات آئے گی، شادی بچی کی رخصتی ہونے لگے، اس کو ماں پھر یاد آتی ہے نا، ماں یاد آتی، پھر روتی ہیں کہ میری ماں ہوتی یہ کرتی، میری ماں ہوتی وہ کر، رون آتا بھی ہے کہ ماں اور بیٹیوں کے جو راز آپس میں ہوتے ہیں اور کسی کے تو ہوتے نہیں نا۔ ماں جس طریقے سے رخصت کرتی ہے اور کوئی اس طریقے سے رخصت کر سکتا نہیں۔ تو بڑے اس معاشرے میں مسلمان بھی ہیں ہم، تو حق بات سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ساری دنیا کا جتنی طاقت ہو جہیز دینا سنت ہے میرے آقا کی، منع نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جہیز دینا اپنی بیٹی کو منع نہیں کیا گیا، جہیز دینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سنت کیا ہے کہ جہیز میں کیا کیا دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، چند چیزاں سی، ایک اعلیٰ قمیص، ایک سوٹ، ایک چکی، ایک یا دو مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں نا، ایک مشکیزہ، نہیں سمجھائی، تو ایک چٹائی کھجور کی بنی ہوئی، اتنا جہیز دیا تھا۔ ذرا غور فرماؤ مسلمانوں، کائنات دے والی دی بیٹی جس گھر میں گئی تھی وہ کچا گھر، کچا مکان تھا۔ اندازہ فرماؤ آج کل کوٹھیاں دیکھی جاتی ہیں،
دین نہیں دیکھا جاتا، اس کی کوٹھیاں ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا بزنس مین ہے کہ نہیں، بہت سارا زیادہ کمائی کرتا ہے کہ نہیں، بہت زیادہ امیر ہے کہ نہیں، زمین کا مالک مربیاں کا مالک ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ خواہ وہ شخص دین سے دور ہو، نمازی ہو یا بے نمازی، بلکہ بد مذہبی کیوں نہ ہو، اگر امیر ہے تو بس ٹھیک ہے، بس مال ہی دیکھے۔ یہ مال ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا کی زندگی عارضی ہے، دینداری کو ترجیح دی گئی ہے۔ دینداری دیکھو بچے اور بچی میں، نہیں سمجھائی؟ آگے سمجھ کے نہیں؟ بڑے چوڑے ہو کر والدین، خاص کر والدہ کہتی میں نے دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑنی جب تک مکمل نہ ہوئی، اس وقت میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہی نہیں، اس وقت میں شادی بچی کی نہیں کرنی جب تک دنیا کا سارا سامان ہماری ناک کٹی جائے گی۔ ہم نے اتنا پہلے جہیز کوئی ایسی چیز نہیں جی اپنی بچی کو نہیں دی، کوئی ایسی چیز نہیں اپنی بچی کو میں نے نہیں دی تھی۔ آج میری اتنی ایک یا دو بچیاں رہ گئی، ایک بچی رہ گئی، اس کو تو پوری ریج خواہ جہیز بناتے بناتے سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، 3 سال گزر جائے، 5 سال گزر جائے، 10 سال گزر جائے، جہیز جب تک مکمل نکاح نہیں کرنا۔ اسی لیے تو ہم پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر مرد پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ کی عبادت سے غافل، اللہ کی یاد سے دور، اللہ کی اطاعت و فرمان برداری، اللہ کے محبوب کی فرمان برداری نہیں، سنتوں کے مطابق، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام نہیں کرتے۔ گانے باجوں کے بغیر ہم سمجھتے نہیں کہ ہماری شادی، یہ ہم نے ریج مکمل طور پر وہ جو کنجریاں لاتے ہیں نا، کنجریاں ہیں شادی کے موقع پر، کنجریاں، اور لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں کنجریوں کے اوپر، لاکھوں روپیہ، تو پھر اس کے بعد قرض بھی چڑھ جاتے ہیں، جو دینا فرض ہو جاتا ہے، تو حرام کاموں میں لاکھوں روپیے ضائع کرتے ہیں۔ ان کو اگر سمجھایا جائے کہ بھی پیارے سلامی بھائی اللہ سے ڈر، اگر تیرے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں تو صدقہ خیرات کر، کوئی مسجد ہی بنا دے، کوئی مدرسے کے مطلب کمرے فلاں تیار ہونے والے مدرسے کے 1-2 کمرے بنا دو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے رزق دیا، اللہ ہی تمہیں بیوی دلہن دے رہا ہے، اللہ پیدا ہی اس کو نہ کرتا، جوان نہ کرتا، آپ کو پیدا کیا پھر جوان نہ کرتا، پہلے لے جاتا پھر کیا کرتے؟ سب کچھ دینے والا تو اللہ پاک کی ذات ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ خوشی ہے تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، یا اللہ شکر ہے تیرا، زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرو، یا اللہ شکر ہے تیرا، قرآن کی تلاوت کرو، اس خوشی میں آ کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کے مدارس، دعوت اسلامی کے مدارس میں داخل کراؤ۔ نہیں سمجھائی؟ ایسے خوشی میں ایسے کام کرنے چاہیے نا، تو یہ ضرور خوشی اسی طرح ہوتی ہے۔ کنجریاں نچاؤ، ان کے نچانے کے بعد خوشی پوری نہیں ہو سکتی، کنجریاں نچاتے اگر موت آ جائے تو پھر کیا جواب دو گے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک لڑکے نے اپنی بیبی کو رات کو نچایا تھا، صبح بارات جانی سی، تو بارات جانے سے پہلے دنیا کی ہمیشہ کی موت میں سو گیا، نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، شادی کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور آقا کی شریعت کا خیال کرنا چاہیے، علماء حق سے رجوع کر کے پھر سارے کام کرنے چاہیے، انشاءاللہ پھر دیکھیں کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ آپ کتنے خوشحال ہوتے ہیں، باوقار بھی ہوں گے، باعزت بھی، بامراد بھی ہوں گے، بچے جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بھی نیک ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کا آپ کے گھروں میں نزول ہو جائے گا، سب مصیبتیں رحمتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، عمریں اللہ کریم تمہاری دراز کرے گا، عمروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، عمروں میں مسائل بقایا انشاءاللہ اس کے بعد پھر کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جو میں نے بیان کیا، اللہ کریم مجھے بھی، سننے والوں کو، سلامی بہنیں جو سنیں، جو سلامی بھائی سنیں، سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اور بہت سارے مسائل ہیں جو کیا بتاؤں، دین بہت سمندر ہے، جتنا ہو سکے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔